بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی جو عمومی پریشانیاں ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ کئی اتوار سے چل رہا ہے، اور ان پریشانیوں کے علاج کے سلسلے میں چند تدبیریں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ گزشتہ اتوار کو پریشانیوں کے علاج اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک تدبیر کا ذکر کیا تھا، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو انعامات ہیں، ان کو ہم سوچنا شروع کر دیں، ان انعامات کو سوچنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی تدبیر ہے، اور اس عمل میں ایسی تاثیر ہے کہ ہم بہت جلد پریشانیوں سے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اس کو کہتے ہیں شکر، یعنی ہم شکر کرنا شروع کر دیں، شکر کی عادت ڈال دیں، شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت جلد ہم اپنی پریشانیوں میں کمی محسوس کریں گے، اور سب سے بڑی چیز زندگی میں سکون اور اطمینان محسوس کریں گے، اور اس شکر کی برکت سے ہمارے اوپر جو پریشانیوں کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور سکون اور راحت اور آرام والی زندگی ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ گزشتہ اتوار میں جو ہم بیٹھے تھے اس مجلس میں شکر پر کافی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ ایک عمل اور ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک تدبیر اور ہے، اور وہ تدبیر انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کی جائے گی۔ وہ تدبیر، وہ راستہ، وہ کیا ہے کہ جس سے ہم اپنی پریشانیوں سے نکل جائیں، زندگی میں چین و سکون آ جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر بھی اسی کا نام ہے، اور رضا بالقضاء بھی اسی کا نام ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ آمنت باللہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، جس میں ایمان کی تفصیل ہے، اس میں والقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، اب وہ ہمیں اچھے لگیں، یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوں، ہمارے مزاج کے موافق ہوں، یا ہماری مزاج کے خلاف ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے،
اس پر ہم نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر، رضا بالقضاء، اور یہ ایمانیات میں سے ہے. انسان کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے وہ میرے حق میں بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ، کوئی فیصلہ حکمت اور بصیرت سے خالی نہیں. یہ سوچ بنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ، جو بھی فیصلہ ہے وہ میرے لیے بہتر ہے اور حکمت اور بصیرت سے بھرا ہوا ہے، اور میرے لیے اسی میں بہتری ہے. اس کی عادت ڈالنی چاہیے. پریشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات، اپنی چاہتے، اپنی تمناؤں کا ایک خاکہ بنا لیتا ہے. جب انسان اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کا ایک خاکہ بنا لیتا ہے کہ اتنی اعلیٰ قسم کی نوکری ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پریشان ہے. انسان کی بس میں تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی نوکری لگ جائے. کوشش اس کی بس میں ہے، کوشش وہ کرتا ہے. انسان کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اتنی اعلیٰ قسم کی سواری ہونی چاہیے. اب نہیں ہے تو پریشان ہو رہے ہیں. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ قسم کا بڑا مکان ہونا چاہیے، محل جیسا گھر ہونا چاہیے. اب نہیں ہے تو پریشان ہو رہے ہیں. اچھی اور اعلیٰ قسم کی صحت ہونی چاہیے، کوئی بیماری نہ ہو، جسمانی لحاظ سے ہمیشہ میں صحت مند رہوں. اب اگر وہ صحت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، بیماری انسان کے ساتھ ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ بیمار کیوں رہتا ہوں میں. چاہتا ہے کہ روزی روزگار بہت اچھا ہو، اور اس کے لیے اس کی بڑی چاہت اور تمنا ہوتی ہے، لیکن جب نہیں ہوتی، روزگار میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہ پریشانی، اسی پریشانی سے نکالنے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کے اسباب یہی تو ہیں کہ ہم نے ذہنوں میں ایک خاکہ، ایک سوچ بنا لی ہے، ایک اپنا ایک ذہن بنا لیے کہ ایسا رہوں گا، ایسا کھاؤں گا، ایسا پہنوں گا. اگر نہیں ملا ویسا تو پریشان رہتے ہیں. کوشش اور محنت سے منع نہیں ہے. اچھے کھانے کے لیے، اچھے پہننے کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، اچھی صحت کے لیے کوشش تو ضروری ہے، بلکہ دعا بھی کرنی ہے. اچھی نوکری، اچھی ملازمت، اچھا کاروبار، اچھی صحت، اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھی سواری، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اس کے بعد فیصلہ آ رہا ہے، جو چیزیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، اس پر راضی بھی رہنا ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ ویسا کیوں نہیں ہوا. یہ اللہ کی تقدیر سے لڑ رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے لڑ رہا ہے. میں نے تو ہمیشہ سے یہ چاہا کہ میں ایسا رہوں، ایسا کیوں نہیں ہوا. یہ اللہ کے فیصلے سے لڑ رہا ہے. میں نے تو ہمیشہ سے چاہا کہ میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک بنے، لیکن نہیں ہے تو ایسا کیوں ہوا. میں انسان کے بس میں تو کوشش ہے، بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتا ہے، بچوں کو اچھا کھلا پلا سکتا ہے، اچھا پہنا سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے بچے اس کی مزاج کے مطابق پورے نہیں اتر رہے تو اس میں مایوس کیوں ہوتا ہے، اس میں نا امید کیوں ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ سکھایا ہے، وہ ہے تقدیر کا راستہ. تقدیر یعنی اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے تو کوشش کر لی جو میں کر سکتا تھا، میں نے تو محنت کر لی جو میں کر سکتا تھا. اب جتنا ملنا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں مقدر کر دیا، میں اس پر راضی ہوں. اور یہ تقدیر ایسی چیز ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو ایک کافر اور ایک مسلمان کو جدا کر دیتی ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی مصیبت نہ لائے،
لیکن جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے، میں راضی ہوں، بس اس کا یہ جملہ ہوتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے۔ اور کافر کے پاس کیونکہ یہ چیز نہیں، وہ جانتا نہیں اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، رضا بالقضاء، تقدیر وہ جانتا نہیں ہے، اس لیے اس پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر نہیں آتا، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے کوئی اور کام کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ دروس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور برابر میں آ کر ایک ہندو بیٹھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہندو آ کر میرے ساتھ بیٹھا، ٹرین چلی تو اس ہندو نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ٹرین فلاں جگہ ہی جا رہی ہے نا جہاں اس کو جانا تھا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ٹرین اس جگہ کی نہیں ہے، آپ غلط ٹرین میں سوار ہو گئے، آپ کو فلاں ٹرین میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ کہہ رہے نہیں مجھے تو یہی کہا ہے۔ حضرت فرمایا نہیں، آپ معلوم کر لیں یہ ٹرین اس جگہ نہیں جا رہی، یہ تو ادھر جا رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ٹرین تو چل پڑی، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت فرما رہے ہیں میں نے اس کی پریشانی کا حال دیکھا کہ جب تک ٹرین چلتی رہی اور اگلا اسٹیشن آیا نہیں، وہ اتر نہیں سکا، اس وقت تک اس کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ پسینے بہہ رہے ہیں، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہندو تھا، کافر تھا، اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو یہ کہتا اللہ کی مرضی اسی میں بہتری ہے، دیر ہو گئی کیا ہوا۔ حدیث شریف ہے نا، مسلمانوں کو تو ایک حدیث یاد کرائی جاتی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ایک سبق دے کر گئے، التاخیر من الرحمن، اگر کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہے، تمہیں جانا ادھر تھا، غلطی سے ادھر چلے گئے، تم چاہ رہے تھے میں یہاں جلدی پہنچ جاؤں، راستے میں کوئی گاڑی خراب ہو گئی، دیر ہو گئی، تو کہو التاخیر من الرحمن، اس یہ اللہ تاخیر اللہ کی طرف سے، اس میں خیر ہوگی، اللہ نے تمہیں بچا لیا کسی آفت سے۔ لیکن کیونکہ ہندو کے پاس اس کا ایمان نہیں تھا، اس بات پر ایمان نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کیا ہوتی ہے، اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سفر میں وہ پریشان رہا، اس کی چہرہ اترا ہوا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق کرنے والا یہ بہت بڑا عمل ہے، تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اس کی عادت ہونی چاہیے، زبان پر لانا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اچھے روزگار کے لیے، اچھے رہن سہن کے لیے، اچھے پہننے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ دے دیں اس پر راضی رہنا ہے بس۔ اب ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں اتنا اچھا کماؤں گا، لیکن ہماری چاہت کے مطابق اس کا آدھا ہمیں ملا، تو بھائی اللہ کی مرضی ہے، ہم راضی ہیں اس پر۔ اور جس کے پاس تقدیر کا ایمان ہوتا ہے وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور جیسے میں نے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کے راستے سکھا رہے ہیں، یہ ایک تدبیر ہے۔ جیسے گزشتہ اتوار کو میں نے ایک تدبیر عرض کی تھی، شکر، یہ بھی ایک تدبیر ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت تعریف کی ہے، بہت تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، مختلف قسم کے، ایک جگہ فرمایا لحلیم، یہ بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، ایک جگہ فرمایا اواہ، یہ میری طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں بڑے محبت بھرے انداز میں، دوستوں کے انداز میں ذکر کیا کہ یہ میرے خلیل ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ خوبی کیا تھی ان کی، عادت کیا تھی، کیا چیز تھی جس پر اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ کی رضا،
قرآن میں فرما رہے اللہ تعالیٰ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم نے ابراہیم سے ایک بات کہی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غالباً پہلے پارے کے آخری صفحہ ہے اذ قال له ربه اسلم. ہم نے ابراہیم کو ایک بات کہی تھی، اے ابراہیم ہمارے آگے اپنی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر چاہت کو ڈال دو، بھول جاؤ، اپنی خواہش اپنی تمنا کو بھول جاؤ، اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. اذ قال له ربه اسلم، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو. یہ مت کہو کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے چاہا تھا ایسا ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہوا. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا. ابراہیم بیوی کو، بچوں کو اکیلا مکے میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اس وادی میں جہاں پہ کوئی زندگی گزارنے کا سامان نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں. اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ دو. یہ نہیں پوچھا کیوں چھوڑوں، ہم تو یہ پوچھتے نا کیوں کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا چھوڑتے وقت بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولنے لگی کہاں چھوڑ رہے ہیں، چپ. کیوں چھوڑ رہے ہیں، چپ. بولنا بھی کچھ نہیں ہے. ساری چیزوں کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ کہہ چکے تھے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں آپ کی بات مان چکا ہوں، اب میری کوئی بات نہیں چلے گی. کامل ایمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کے لیے کیا فرمایا، امام. قرآن میں اللہ نے نام دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم امام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. آج ہم اس خوبی سے محروم ہیں جبھی ہم پریشان ہیں. کیونکہ پریشانیوں کا آغاز کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے. انسان کہتا ہے ایسا نہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جب انسان کہے ایسا ہو یا نہ ہو، جو میرا اللہ چاہے وہ ہو، میں اس پر راضی ہوں، بس ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم نے محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی. محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن محنت اور کوشش کے بعد اب جو نتیجہ جس کو کہتے ہیں رزلٹ سامنے آ رہا ہے، اس پر ہم راضی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ کتاب میں آتا ہے کہ ایک جگہ، ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا. قحط کہتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بارش بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. کیونکہ بارش ہوگی تو زمین میں کچھ اگے گا، تو گاؤں دیہات کے لوگ سبزیاں زمین سے اگا کر کھاتے ہیں. بہرحال بارش کے نہ ہونے سے تو سب کو ہی نقصان ہوتا ہے. تو ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط پڑ گیا تھا. لوگ اس قحط کی وجہ سے فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی بھوک کی حالت میں لوگ پریشان تھے. جیسے کہ آج کل ہمارے ملک کے مختلف دیہاتوں میں مختلف جگہوں پر قحط پڑتا ہے، تو وہاں کے لوگ پریشانی میں، قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جانور مرتے ہیں، پیاس کی وجہ سے جانور مرتے ہیں. تو اسی طرح اس علاقے میں قحط پڑا اور وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے، بھوک سے لوگ مر رہے تھے. اس پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کو دیکھا وہاں کے لوگوں نے کہ وہ بڑے حشاش بشاش، بے غم بے فکر گھوم رہے ہیں، چلتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. تو جس نے انہیں دیکھا اس طرح کہ ساری قوم تو پریشان ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو نہیں، جانور مر رہے ہیں بھوک سے، بچے بلبلا رہے ہیں، تو ان کو دیکھا کہ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں دکھتی، یہ بڑے پرسکون ہیں. تو اس شخص نے ان سے کہا کہ حضرت ساری دنیا تو پریشان ہے، آپ پر کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی، آپ بڑی
مطمئن اطمینان والی زندگی لے کر گھوم رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ساری قوم تو پریشان ہے، آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں. کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا ہے، میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اب وہ شخص اور پریشان ہو گیا کہ اب تک تو ہم یہ سنتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. ایک تو پریشانی یہ دیکھ کر آپ کو ہوئی کہ آپ پریشان نہیں ہیں، اور دوسری پریشانی یہ کہ آپ نے اور بڑھا دی کہ میری مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو بزرگ سمجھانے لگے کہ دیکھو بھائی بات سنو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میری مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہے. اب یہ ہو گیا گویا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو میری مرضی بھی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. یعنی دنیا میں، عالم میں جو بھی حالات ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اور میں نے اپنی مرضی، اپنی خوشی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، میں اس پر راضی ہوں. تو گویا یہ سب میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ وہی باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس ایمان نہ ہو، ایمان کمزور ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہ ہو، ان کی زبانوں پر ایسی باتیں نہیں آتی. وہ تو بیچارے جہاں بیٹھیں گے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے. آج کل ہمارے ارد گرد کے حالات اس طرح کے ہیں، اور واقعی حالات ہیں بھی ایسے کہ ہر شخص پریشان ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی حالات آتے تھے تو نچلے طبقے کے لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اوپر کے طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں دنیا کے لحاظ سے. لیکن جب ان سے ملتے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بہت سخت ہیں، تنگ ہیں. یعنی اچھے خاصے لوگ جو کبھی ان کی زبان پر پریشانی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے آج وہ بھی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان حالات میں آج جب کہ سب پریشان ہیں، سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہم یہ چیز پیدا کر لیں، اس کو پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے، اللہ کی مصلحت اسی میں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے نامہ اعمال ہیں، ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں. جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ ایمان کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اور جو اس سے محروم رہتا ہے وہ زندگی کے سکون سے، چین سے محروم رہتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے جا کر کہا کہ اللہ آپ کا فلاں بندہ ہے، وہ ہر وقت آپ سے رو رو کر دعا مانگتا ہے اپنی پریشانیوں کے لیے، وہ پریشان رہتا ہے اپنی بیماریوں کے لیے. آپ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ اس کی پریشانی کیوں نہیں دور کرتے؟ وہ پریشان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ دنیا میں دیکھو کچھ لوگوں نے پرندے پالے ہوئے ہیں، پنجروں میں بند کیے ہوئے ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کچھ کرو. تو یہ فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں آئے اور ان لوگوں سے ملے جنہوں نے اپنے گھر میں پرندوں کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اور چھوڑتے نہیں ہیں، پرندے چیختے رہتے پنجرے میں. تو فرشتوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ پرندوں کو چھوڑ دو، اتنا چیختے ہیں. تو جو لوگ پرندے پالتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کی آواز اچھی لگتی ہے،
ان کا چہچہانا، ان کی بولی ہمیں اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم نے پرندے رکھے ہوئے پالے ہوئے ہیں۔ فرشتہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بندے کا رونا، اس کا مانگنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا آہ آہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں نے اس کی پریشانی کو فوراً دور کر دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، یہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ ابھی مجھ سے مانگتا رہتا ہے تو مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی پریشانی ہم پر آئی ہوئی ہے اور اس پریشانی کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کے آگے رونے کی توفیق ہو رہی ہے، آہ آہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو یہ پریشانی عذاب اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے۔ یہ تو مصیبت نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے کہ اس پریشانی نے ہمیں اپنے اللہ سے قریب کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ جب انسان ان باتوں کو سوچے گا، سنے گا، تبھی تو یہ باتیں پتہ چلیں گی۔ نہیں تو ہوتا کیا ہے، پریشانی میں مایوس، نا امید، اللہ سے دور، بھول گئے اللہ کو۔ لیکن جب انسان ان باتوں کو سوچے کہ اگر مجھ پر یہ آفت آئی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس نے اللہ سے اور دور کر دیا۔ پہلے تو یہ نماز پڑھتے تھے، نماز بھی چھوڑ دی۔ پہلے تو یہ کچھ تلاوت کرتے تھے، وہ بھی چھوڑ دی۔ پہلے تو کچھ یہ توبہ استغفار کے کلمات زبان سے کہہ لیتے تھے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس مصیبت کے آنے کے بعد تو یہ مصیبت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اس کو کہیں گے یہ عذاب ہے، یہ اس کے لیے مصیبت عذاب بن کر آئی ہے، اللہ سے دور کر دی۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ گئی، مانگنی چاہیے عافیت۔ پریشانی اللہ سے مانگنی نہیں ہے، اللہ سے مانگنی ہمیشہ عافیت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، اپنی محنت اور کوشش نہیں چھوڑنی، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی حالات مزاج کے خلاف آ جائیں تو اس پر راضی رہنا ہے۔ تو کوئی پریشانی آئے اور اس پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور مایوس ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر حالات بعض دفعہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ انسان بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر ان حالات میں انسان کی زبان سے کچھ کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں جس سے وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ حالات کے آگے وہ بیچارہ ایسا پریشان ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے اول فول کلمات نکالتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ میں ہی پریشان رہتا ہوں، میرے ساتھ ہی ایسے حالات آتے ہیں، میرا ہی کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ حالات کو اس طرح، حالات کے آنے کے بعد اس طرح کے جملے اور کلمات کہنے سے نقصان، اب تک تو کچھ اور ہو رہا تھا دنیا کا، اب آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر ایمان گیا تو دنیا تو گئی، آخرت بھی جائے گی۔ اس لیے خطرے کی چیز یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن مایوس ہو کر کفریہ کلمات زبان سے نہیں کہنے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو بہادر بنا کر پیش نہیں کرنا، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی پریشانی مانگنی ہے۔ مانگنی تو ہم نے ہمیشہ اللہ سے آسانی ہے، عافیت ہے، خوشیاں ہیں، خیریں، برکتیں، سلامتی مانگنی ہے اللہ سے، ہمیشہ آسانیاں مانگنی کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی نقصان، اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرے گھر والے۔ اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ مانگنا تو ہم نے یہ ہے، لیکن اگر پھر بھی اس کے بعد کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ راضی رہنا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ بس یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں، آداب ہیں، بندگی کے یہ طریقے ہیں، اللہ کی بندگی کے یہ طریقے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی، آئی بھی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اللہ عافیت کا معاملہ بھی فرمائے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ سب سے زیادہ خطرے کی چیز تو ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ اگر کوئی پریشانی آئے اور ہم نے زبان سے کوئی غلط جملے کہہ دیے تو ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ دنیا خطرے میں پڑتی ہے تو دنیا جاتی ہے تو آ بھی جاتی ہے۔ آج اگر کام کاروبار نہیں تو کل ہوگا انشاءاللہ، آج اگر نوکری ملازمت نہیں تو کل ہوگی انشاءاللہ۔
آج اگر صحت نہیں تو کل ہوگی انشاءاللہ صحت، لیکن اگر خدا نہ کرے ایمان چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اس لیے اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز ہماری پریشانیوں سے نکلنے کی تدابیر میں سے، راستوں میں سے، جو میں نے آج دوسرا عمل عرض کیا ہے۔ پہلا عمل گزشتہ اتوار کو جو عرض کیا تھا شکر، اور آج جو عرض کیا رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، خوش رہنا، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، عادت ڈالیں کہ جب مزاج کے مطابق کوئی کام ہو الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، اور کبھی کوئی پریشانی آ جائے اس کو دور کرنے کی فکر کریں اور اللہ کی مرضی پر راضی رہیں۔ یہ نہیں کہ پریشانی آنے کے بعد اس کو دور بھی نہیں کر رہے۔ بیماری آ گئی تو دوا لیں گے تو صحت ملے گی۔ اب یہ کہ بیماری آئی ہے میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، دوا لینے بھی نہیں جا رہے۔ دوا لینے کا بھی تو حکم ہے، شریعت نے حکم دیا دوا لو، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کے، اللہ آپ کا شکر ہے میں راضی ہوں، بس میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں کہ اللہ میں کمزور ہوں، عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ تو یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں، بندگی کے آداب ہیں، اور پریشانیوں سے نکلنے کی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے رضا بالقضاء۔ اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔